محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے پورے 15 برس کے بعد میری بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور وہ ہم دونوں کی جان بن گئی تھی، لیکن نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ 2 مہینے بعد ہی ہماری بچی کو شدید بخار ہوا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ میں نے بچی کو دفن کرنے کے لیے اپنی بیوی کی گود سے لینا چاہا، لیکن وہ چیخیں مارتی ہوئی بچی کو گود میں لیے باہر کی طرف بھاگی تھی، اور اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب وہ اس 2 مہینے کی بچی کو مسجد کے امام صاحب کے پیروں میں ڈال کر۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک میری آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹ پٹ سے کھل گئی تھی۔ پہلے پہل مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کی جانب غور کیا، میری بیوی اپنا وجود چھپائے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے فوراً کمرے کی لائٹس جلا ڈالی، اور جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر گئی تو میں خود حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ وہ کافی ڈری سہمی ہوئی تھی، چہرہ پسینے سے تر نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ گھبرا کر بولی تھی، یہی کچن تک گئی تھی پانی پینے کے لیے۔ وہ اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کرتے ہوئے گھبراہٹ کے عالم میں واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا، بینش، سب ٹھیک ہے نا؟ میں اس کے وجود سے چادر ہٹاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا، جبکہ وہ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر واش روم چلی گئی تھی۔ اس کی حالت کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ چال میں لڑکھڑاہٹ، بکھرے ہوئے بال، گھبراہٹ زدہ چہرہ مجھے نہ جانے کیوں پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ واش روم سے آئی تو چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو بتاؤ، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا بھرا بھرا وجود مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے 15 سال کے بعد مجھے اولاد نرینہ کی خوشی سے نوازا تھا۔ میں بے حد خوش تھا۔ کچھ دن کے بعد میری بیوی کی ڈلیوری تھی۔ میری اولاد میری گود میں آنے والی تھی۔ یہ خوشی میرے لیے بہت بڑھ کر تھی، لیکن جب سے میری بیوی حاملہ ہوئی تھی، اکثر ایسے ہی گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ پوچھتا تو یہی کہتی کہ پانی پینے گئی تھی، یا اماں کے کمرے میں تھی، یا برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بے ساختہ میری نگاہ سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں جگ پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا تھا۔ میرے لیٹتے ہی وہ کروٹ موڑ گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس کے قریب ہوا اور اس کے سر میں ہاتھ چلایا تو اس نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا تھا، جبکہ میں اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر اس کی آنکھیں بند کر گیا تھا تاکہ کچھ دیر ہی سہی وہ سکون پا سکے۔ میرے ایسے کرنے سے وہ جلد نیند میں چلی گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی تھی اور خود کی آنکھیں بھی موند لی تھیں۔ 15 سال کے بعد میں اس خوشی کو حاصل کرنے والا تھا۔ میں اپنی بیوی کو بالکل بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ معاشرے نے مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے، میں اس اجازت کا فائدہ اٹھا لوں، مگر میرا دل ہی راضی نہیں ہوا تھا۔ مجھے بینش سے بہت محبت تھی۔ میں نے پسند کی شادی کی تھی، اور پسند کی شادی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم محبت میں شرک کریں۔ کافی دیر تک میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اور کب نیند کی وادی میں چلا گیا مجھے کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ اماں کی آوازوں سے کھلی تھی۔ وہ نہ جانے کس بات پر رو رہی تھی۔ میں فوراً بیدار ہو گیا تھا۔ کروٹ موڑ کر دیکھا تو میری بیوی گہری نیند میں تھی۔ میں چپ چاپ باہر کو آ گیا تھا۔ اماں جان برآمدے میں بیٹھی مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیا ہوا؟
آپ کیوں رو رہی ہیں صبح صبح؟ سب ٹھیک ہے طبیعت وغیرہ آپ کی؟ جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ ان کا یہ انداز میری جان حلق میں اٹکا چکا تھا۔ میں فوراً سے بولا تھا، اماں جان بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں؟ مجھے میری ماں بیوی دونوں بہت عزیز تھی۔ میرے پاس محض دو ہی رشتے تھے، ایک ماں کا اور دوسری بیوی کا، اور دونوں ہی میرے سر کا تاج تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہ میری سونے کی چین مجھے مل رہی ہے اور نہ ہی میری انگوٹھیاں، پورا دراز خالی ہے۔ فراز ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اماں کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ واقعہ ہی دراز خالی تھے، کچھ کیش موجود تھا جو بکھرا ہوا تھا۔ اماں جان روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ میں بھی پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھیں، یہ سب میں نے اپنی پوتی کے لیے رکھا تھا، وہ پیدا ہوتی تو اس کو میں یہ دے دیتی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ فراز تم جا کر اپنی بیوی کا سامان بھی دیکھو، کہیں وہ بھی تو چور اڑا کر نہیں لے گے۔ جب کہ میں فوراً کمرے میں چلا گیا تھا۔ گھر میں ہوتے شور کی وجہ سے بینش بھی جاگ گئی تھی اور پریشان چہرہ لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جلدی جلدی اپنا سامان دیکھو، امی جان کا سامان چوری ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنا کیش وغیرہ دیکھا تھا جو میں نے اپنی بیوی کی ڈلیوری کے لیے رکھا ہوا تھا۔ شکر تھا کہ اس میں سے 1 روپیہ بھی غائب نہیں تھا۔ جبکہ میری بیوی بے حد مشکل سے اپنے بستر سے کھڑی ہو رہی تھی۔ جب میں اس کو وہیں ٹھہرنے کا بول کر خود الماری کی طرف بڑھا تھا، دراز کھولا تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہاں پر میری بیوی کا زیور بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے سچ معنوں میں اپنی پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہم جیسے مڈل کلاس گھرانے کے لوگ ان چیزوں پر ہی تو بنتے ہیں۔ میرے گھر سے سارا سونا غائب ہو گیا تھا۔ میری بیوی اپنا وجود سنبھال کر میرے پاس چلی آئی تھی، جبکہ میں فوراً اس دراز کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے ابھی فی الحال ٹینشن دی جاتی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولی تھی، کیا ہوا، سامان ہے؟ جبکہ میں اسے کندھے سے تھام کر صوفے پر بٹھا چکا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ہی تو تھا، میں دوبارہ بنوا دوں گا، تم ٹینشن نہ لو، پریشان نہ ہو۔ جبکہ وہ اس بار وہ سر تھام گئی تھی، آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہنے لگے تھے۔ ایک عورت کے لیے اس کا حسن اس کا زیور ہی تو ہوتا ہے۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی روتی رہی تھی، جبکہ میں اماں کو کبھی اس کو سمجھا کر تھک گیا تھا۔ پولیس کو انفارم کر دیا گیا تھا، کیونکہ لازم تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی عیادت کے لیے آ رہا تھا۔ جبکہ اب میں پریشان سا ہو گیا تھا، کیونکہ بینش بے آرام ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو ہی سب کو ہینڈل کرنے کے لیے بولا تھا اور بینش کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا تو وہ میرا ہاتھ تھام گئی تھی۔ میں سوالیہ اس کی جانب دیکھنے لگا تھا جب وہ روتے ہوئے بولی تھی، یہ بیٹھے بٹھائے ہم پر کیسی مصیبت آ گئی ہے؟ فراز ہم کیا کریں گے؟ میری ڈلیوری ہونے والی ہے، بعد کے کتنے خرچے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ زیور بیچ دوں گی، مگر اب کیا ہوگا؟ جبکہ میں اسے دیکھتے ہی ڈانٹ کر بولا تھا، خبردار جو تم نے الٹی سیدھی سوچ پالی۔ میں نے اپنی ہونے والی اولاد کے لیے پیسے پہلے ہی جمع کر کے رکھے ہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر اس کے وجود پر ہلکی چادر ڈال دی تھی اور خاموشی سے باہر کو آ گیا تھا۔ اماں جان کی حالت بھی کافی خراب ہو رہی تھی۔ تمام مہمان ہو کر چلے گئے تھے، جبکہ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھیں، کچھ دنوں سے فراز گھر میں کچھ ٹھیک چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ میں نے چونک کر امی جان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مزید بولیں، کچھ دنوں سے بہت جلدی جلدی راشن ختم ہو رہا ہے۔ بہو سے بھی میں نے اس سلسلے میں بات چیت کی تو اسے بھی اس بات کا علم نہیں ہے
اور اب اچانک سے ہمارے گھر میں چوری ہو جانا یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ فراز تم کچھ کرو، مجھے لگتا ہے کہ کسی کی بری نظر ہمارے گھر کو لگ گئی ہے یا پھر کسی عصیب کا سایہ ہے۔ جب کہ میں اماں کو ڈانٹ گیا تھا، مجھے ایسی باتیں بالکل بھی پسند نہ تھیں۔ میں اللہ پر یقین رکھنے والا انسان تھا، خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں انہیں کافی دیر تک سمجھاتا رہا تھا، جب کہ وہ مسلسل ایک ہی بات کرتی رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تم گھر پر توجہ دو، ہر وقت بیوی کے پلو سے لگ کر مت بیٹھے رہو، جب سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا پھر تمہیں سمجھ آئے گا۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ جب سے بینش حاملہ ہوئی تھی میں نے گھر پر توجہ دینا چھوڑ ڈالی تھی، کام اور بیوی پر ہی میرا زیادہ رجحان تھا۔ اماں جان کے ساتھ بھی میں بہت کم وقت گزار رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ انہیں یہ بات کافی بری لگ رہی ہے، لیکن فی الحال میں مجبور تھا۔ بینش کو میری ضرورت تھی اور اس وقت ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ فی الحال میں نے معاملات کو دبا دیا۔ پولیس نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا سامان ہم تک پہنچتا ہے ہم فوراً سے آپ کو اطلاع کر ڈالیں گے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمارے معاشرے کا قانون بہت ہی سست ہے، جلدی سے میرا کام کاج نہیں ہوگا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میری آنکھ اپنی بیوی کے کرہانے سے کھل گئی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھی تو وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے قریب ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ جب کہ وہ تڑپ کر بولی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ہول گیا تھا۔ میں فوراً سے باہر آ گیا تھا۔ اماں کو بتایا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گئی تھیں، جبکہ میری بیوی کی حالت اب کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ایمبولینس کو کال کر ڈالی تھی، جبکہ وہ تڑپ تڑپ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماں جان اسے بہت مشکل سے سنبھال رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بھی بہت بری طرح سے پھول گئے تھے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی سچویشن نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں حد سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ بینش کو ایسی حالت میں دیکھ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ 15 سال کے بعد ہماری شادی کو ہو چکے تھے اور اس دوران میں نے بینش کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اسے ذرا سا بھی نزلہ زکام بھی ہو جاتا تو میں پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا تھا، اور اب اس کی حالت دیکھ میں نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس کا وزن کافی بڑھ چکا تھا۔ میں جیسے ہی اسے دروازے تک لایا ایمبولینس آ چکی تھی۔ فوراً اسٹریچر نکالا گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے اسے اس پر لٹا دیا۔ اماں کو میں نے گھر پر ہی ٹھہرنے کا بولا تھا۔ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ہسپتال کے دھکے کھاتی پھرتی۔ میں فوراً سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ بینش کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ڈلیوری کا وقت آ چکا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ میں اپنا سر تھام کر کوریڈور میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ دل و دماغ بالکل بھی کام کاج نہیں کر رہا تھا۔ مسلسل لبوں پر ایک ہی دعا جاری تھی کہ میری بیوی اور میرا بچہ صحیح سلامت باہر کو آ جائے۔ ایک مرد کے لیے یہ وقت بہت ہی کھٹن ہوتا ہے۔ لیبر روم میں میری بیوی تھی اور یہاں میری حالت خراب ہو رہی تھی جب اچانک میری نگاہ ریسیپشن کی طرف گئی تھی اور میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہاں پر ہمارے مسجد کے امام صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اکثر ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ریسیپشن پر یقیناً وہ میرا ہی دریافت کر رہے تھے۔ جب وہاں بیٹھی وہ لڑکی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی،
میں فوراً سے سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً میری طرف چلے آئے تھے، جب کہ میں بھی آگے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ میرے کندھے کو تھامتے ہوئے بولے تھے، فراز صاحب پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ رحم کریں گے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ کافی اترا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں حیران و پریشان ہوا تھا کہ میرے دکھ میں بھلا یہ کیوں رو رہے ہیں۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحبہ باہر آئی تھی، جب وہ فوراً میرے ساتھ ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، مبارک ہو مسٹر فراز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت سے نوازا ہے۔ جب کہ میں نے بے ساختہ آنکھیں بند کر کے شکر خدا کیا تھا، اسی پل میں سجدے میں چلا گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے گر رہے تھے کہ میں اپنی کیفیت خود نہیں بتا سکتا تھا۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ چند لمحے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حلق سے اچھل کر باہر کو آ جائے گا۔ امام صاحب ڈاکٹر صاحبہ سے میری بیوی کی حالت دریافت کر رہے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں چونک کر دیکھا تھا، مگر فی الحال میں سر جھٹک گیا تھا۔ یقیناً وہ ہماری فکر میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے دوبارہ مبارکباد دیتے ہوئے بولی تھیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسٹر فراز کہ آپ کی بیوی بہت ہمت والی ہے۔ کچھ دیر میں انہیں وارڈ میں جمع کرا دیا جائے گا اور بیبی بھی آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ فی الحال آپ سکون لیں۔ یہ بول کر وہ آگے کو چلی گئی تھی، جب کہ میں بے اختیار امام صاحب کے گلے سے لگ گیا تھا۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، مبارک ہو برخوردار، اس میں بھلا رونے والی کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے تمہیں رحمت سے نوازا ہے۔ خوش ہو، خوشیاں بانٹو، مٹھائی بانٹو۔ جب کہ میں فوراً سے بولا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں ابھی اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ 15 سال کے بعد میں اولاد نرینہ سے نوازا گیا ہوں۔ امام صاحب، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتا تھا تو میں یہی کہتا تھا کہ آپ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ میری گود بھی بھر دے، اور وہ ہمیشہ میرے لیے اسی پل ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ کافی دیر تک وہ مجھے حوصلہ دیتے رہے تھے اور پھر وہ مجھے خدا حافظ بول کر چلے گئے تھے۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ ایک بار میری بیٹی کو تو دیکھ لیں، مگر وہ انکار کر گئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک الگ سا درد محسوس ہو رہا تھا، ایک عجیب و غریب سی بے چینی۔ کئی بار میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے نا، اور وہ صرف ہاں کر کے رہ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی، مگر میں چپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک نرس نے آ کر مجھے اطلاع دی تھی کہ آپ کی بیگم کو اور آپ کی بیٹی دونوں کو وارڈ میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ میں فوراً سے دیوانہ وار وارڈ کی طرف بڑھا تھا۔ چند قدموں کا فاصلہ عبور کر کے میں اندر داخل ہوا تو میری نگاہ بے اختیار اپنی بیوی پر چلی گئی تھی، جو مسکرا کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کا ماتھا چوما تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ جھولے پر گئی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں اپنی سانس تک روک چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشی مجھے دی تھی کہ میں لفظوں میں اپنی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا، کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے بہے چلے جا رہے تھے جیسے پانی ہو۔ اسے چوم کر میں اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کئی سالوں بعد جلتے سینے پر کسی نے ٹھنڈی فوار ڈال ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو باپ کا رتبہ ایسے ہی تو نہیں دیا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنی بیوی کے قریب چلا آیا تھا، جھک کر اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا، شکریہ، میرے پاس لفظ نہیں ہے آج تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ جب کہ وہ دھیما سا مسکرا دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ 2 دن میری بیوی کو ایڈمٹ کیا گیا اور پھر ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ میں نے ان 2 دنوں کے درمیان اپنی بیٹی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وجود سے علیحدہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہر وقت اس کو چمٹائے رکھا تھا۔ گھر میں اماں نے ہمارا شاندار استقبال کیا اور بہت ہی خوبصورتی سے کیا۔
انہوں نے پھول برسائے تھے، جبکہ میں بے اختیار اپنی ماں کا ماتھا چوم گیا تھا۔ وہ میری بیٹی کو لے کر خوب کھلکھلائی تھی۔ ماں باپ کو اولاد سے زیادہ اولاد سے خوشی ہوتی ہے۔ آج اس بات کو اپنی آنکھوں سے حقیقت میں بدلتا دیکھ کر میرا روم روم خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں خوشیاں ہوں وہاں کوئی نہ کوئی غم ضرور آ جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے کہ جب اچانک میری ماں کا پاؤں بہت بری طرح سے مڑ گیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلا گیا تھا۔ ان لوگوں سے ہی میں دور رہنا ہی زیادہ پسند کیا کرتا تھا، مگر اب میری مجبوری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو دیکھنا بھی ضروری تھا۔ فی الحال ڈاکٹر نے دوا وغیرہ دے ڈالی اور امی جان کو آرام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، میری بیٹی کو پیار دے رہے تھے، اسے لمبی صحت والی زندگی اور اچھے نصیب کی دعائیں دے کر خوش ہو کر جا رہے تھے۔ میں مطمئن تھا کسی نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنی جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں رات کو کام سے واپس آیا تو میری بیوی کافی بکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ آج صبح سے گڑیا نے زیادہ دودھ نہیں پیا اور مسلسل روئے چلی جا رہی ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں فوراً سے پریشان ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی بے شک عمر میں کافی بڑے اور سمجھدار بھی تھے، لیکن اولاد کے معاملے میں ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے تھے۔ میں فوراً ہی اپنی بیٹی کے پاس گیا تھا، جو واقعی امی جان کی گود میں بھی نہیں سنبھل پا رہی تھی۔ میں اسے لے کر اپنی بیوی کے ہمراہ ہی پاس کے کلینک چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا، مگر زیادہ کوئی خاص وجہ نہیں بتائی تھی۔ کہنے لگے کہ بچے کبھی کبھی ایسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ خیال رکھیں۔ جبکہ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ میری بیوی بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر کچھ زیادہ مطمئن نہ تھی۔ ہم دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے جب اچانک وہ بے ساختہ بولی تھی، بڑے ہسپتال چلتے ہیں، اتنا بچوں کا رونا ٹھیک بھی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ اماں بھی یہی بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے سوچ میں پڑ گیا تھا، اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر میں بڑے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد ہمارا نمبر آیا تو ڈاکٹرز نے مجھے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے تاکہ پتہ چل سکے اصل مسئلہ مسائل کیا ہیں۔ میں نے فوراً ہی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیے، لیکن رپورٹس بالکل ٹھیک آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں یہی بول کر ٹال دیا کہ بچی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات اس طرح سے بچے روتے ہیں۔ میں اور میری بیوی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، مگر رپورٹس کو دیکھ کر ہم دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کو 1.5 ماہ ہو چکا تھا، لیکن اس دوران وہ خوش بالکل بھی نہیں رہ پائی تھی۔ بس روتی رہتی تھی، یہ چڑچڑی سی رہتی تھی، اپنی ماں کی گود میں ہی سکون پاتی تھی۔ میں اگر ذرا سا بھی ہاتھ بھی لگاتا تو چلا چلا کر روتی تھی۔ میں اسے ہمیشہ اس کے سونے کے بعد ہی پیار کیا کرتا تھا۔ آج بھی اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ مسلسل وہ روئے جا رہی تھی، نہ اس نے دودھ پیا تھا۔ میری اماں بھی کبھی کسی مولوی سے دم کروا رہی تھی، کبھی کسی سے۔ دائی وغیرہ کو بھی دکھا دیا گیا تھا کہ کیا بتا انہیں کچھ سمجھ آ جائے، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ بچی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح برتاؤ کیوں کرتی ہے۔ مولوی صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ کسی بھی قسم کی نظر نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں اب کافی پریشان سا رہنے لگ گیا تھا۔ خوشی تو جیسے روٹھ گئی تھی۔ اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر میں پاگل سا ہو گیا، لیکن اب اسی اولاد نے مجھے تگنی کا ناچ نچا ڈالا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج وہ 2 ماہ کی ہو چکی تھی۔ واپسی پر میں اس کے لیے کیک لے لیا تھا کہ ہم اس کی 2 ماہ ہونے کو سیلیبریٹ کریں گے، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ جس خوشی کو میں منانا چاہتا تھا وہ خوشی میرے لیے کتنی دردناک ہونے والی تھی۔ میں گھر میں پہنچا تو پورا گھر
صفِ ماتم مچھا ہوا تھا۔ گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور میرے کمرے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ سے بے ساختہ کیک زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں دوڑ کر کمرے میں پہنچا تو میری بیوی بالکل بے جان زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں میری بیٹی بالکل ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس سے اپنی بیٹی چھین لی تھی، مگر اس میں بالکل بھی جان باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، لیکن میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون ہی نہیں۔ اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی تھی، اور یہ میرے ساتھ کیسا عذاب نازل ہو گیا تھا۔ محض 2 ماہ کے بعد ہی اس نے مجھ سے میری اولاد چھین لی تھی۔ مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ محلے کی عورتیں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ رکھنے کی دعائیں دے رہی تھی، جبکہ میں بالکل بے جان ہو کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے میری بیٹی واپس مجھ سے لے لی تھی اور اپنے سینے سے لگائے زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے خاندان کے مرد بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے ہمت کرنی تھی، میں اس طرح سے ہار بھی نہیں سکتا تھا۔ میری ماں بھی بہت زیادہ بے حال حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب تدفین کا وقت ہو گیا تھا۔ مجھے خوب رونا آ رہا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہم سب لوگ بے بس ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کو بس معمولی سا بخار تھا۔ رات کو ہی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن شاید میری کلہائی یا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ سب کچھ ریت کی مانند پھسل گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے پاس چلا آیا تھا اور اس کے ہاتھوں سے بچی کو لینے کی کوشش کی تھی تاکہ غسل وغیرہ دے کر اس کی تدفین کی جا سکے، جبکہ اچانک اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا تھا اور مجھے دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگ گئی تھی۔ میرا دل دہل سا گیا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کمرے میں موجود ہر شخص سانس تک روک چکا تھا۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی تھی اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میں حیران و پریشان تھا کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا، جبکہ اس کا رخ میں نے مسجد کی طرف دیکھا تھا۔ میں اس کو آوازیں دے رہا تھا، روکنے کی کوششیں بھی کر رہا تھا، لیکن وہ بالکل قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بے حال حالت میں مسجد میں داخل ہو گئی تھی اور بنا سوچے سمجھے مولوی صاحب کے قدموں میں بچی کو رکھ دیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر امام صاحب کو دیکھا تھا۔ ان کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری بیوی ان کے قدموں میں سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مولوی صاحب سے میری بیٹی کا کیا رشتہ؟ جب اچانک انہوں نے جھک کر میری بیٹی کو گود میں لیا، اس کو سینے سے لگایا تھا، ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور نہ جانے کیا اس پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جھک کر اس نے میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مدھم لہجے میں بولے تھے، خدا بہت بڑا ہے، اپنی غلطیوں کو سدھارو، معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ہے۔ اب صبر کا دامن تھام لو۔ میری طرف دیکھ کر انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا تھا اور بچی کو تدفین کا حکم دے دیا تھا۔ فی الحال میں الجھا اپنی بیٹی کی تدفین کر آیا تھا۔ جس وقت میں اسے قبر میں اتار رہا تھا، میرا دل لرز اٹھا تھا۔ ایسا لگتا تھا پورا جہان الٹ گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اپنے جسم کے حصے کو زمین میں دفن کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ آج سے پہلے بھی میں کئی جنازے قبر میں اتار چکا تھا، لیکن آج پہلی بار اپنی اولاد کا جنازہ اتارتے وقت میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورے محلے میں یہی چہمگوئیاں تھیں کہ میری بیوی نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد جب وہ کچھ ہوش میں آئی، تب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ سب کچھ کیا تھا، تم نے ایسا برتاؤ کیوں کیا تھا؟ اور پھر جو بات اس نے روتے ہوئے مجھے بتائی تھی، وہ سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے امام صاحب کے ذریعے خود پر علم کروایا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے۔
کہ میں حاملہ نہیں ہو پاتی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ میں ہو جاؤں گی، بس صبر کرنا چاہیے، لیکن میں اتنی دانی دیوانی ہو گئی تھی کہ میں ایک کالا جادو کرنے والے کے پاس چلی گئی تھی اور کالے علم کے ذریعے میں نے خود کا علاج کروایا تھا۔ اس دوران مولوی صاحب نے مجھے بہت سمجھایا تھا لیکن میں نہیں سمجھی تھی۔ آخری دنوں میں انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ بیٹی سدھر جا، رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اولاد کے لیے اتنی ترس گئی تھی کہ میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد تو دی تھی لیکن 2 ماہ کے بعد چھین لی۔ یہ بول کر وہ سسک سسک کر روئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ اکثر رات کو جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میری بیوی کچن یہ اماں کے کمرے میں سے نہیں بلکہ اسی علم کرنے والے پیر کے پاس سے آتی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ میں اس رات بھی خوب رویا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں بینش کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا، لیکن میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بینش بس جائے نماز پر ہی بیٹھی رہتی تھی، نہ جانے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتی رہتی تھی۔ ٹھیک 2 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر سے اولاد کی خوش سنا ڈالی تھی۔ میں تو حیران و پریشان رہ گیا تھا، مگر اس بار ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی تھی، اور کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا دامن تھام لو تو وہ رب العالمین آپ کو نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ٹھیک 9 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا تھا، لیکن اس بار اس نے مجھ سے چھینا نہیں تھا بلکہ صحت مند اولاد دی تھی۔ آج وہ 10 سال کا ہے۔ ہم تینوں بطور فیملی بہت زیادہ خوش و خرم ہیں، لیکن جب بھی میں اپنی بیٹی کا سوچتا ہوں تو میرا دل لرز اٹھتا ہے۔ کالا علم انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا۔ کالے علم سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، کیونکہ وہی سب سے بڑا محافظ ہے۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔